کیا ای ایم آئی پہ خریداری کرنا جائز ہے؟ آج کل بازار میں اس کا چلن عام ہے۔ دیکھیے ای ایم آئی کہتے کس کو ہیں؟ ایک چیز میں آپ سے خرید رہا ہوں، ایک مشت قیمت دینے کے بجائے 5 قسط 10 قسط 20 قسطوں میں آپ کو پیسہ ادا کروں گا۔ اصل مسئلہ جان لیں، ہندوستان کو ایک طرف رکھ کے اصل مسئلہ جائز ہے کہ میں چاہوں تو آپ کو فل کیش ایک بار دے کر چیز خریدوں، یا قسطوں میں چیز خریدنا چاہوں تو خرید سکتا ہوں۔ دوسری بات، اگر میں قسطوں میں خرید رہا ہوں اور اس میں اگر اضافی قیمت لینا چاہتا ہوں، دینا خریدار بیچنے والا اضافی قیمت لگا رہا ہے، راجح قول کے مطابق وہ بھی جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ چیز خریدتے وقت طے کر لینا چاہیے کہ نقد لے رہا ہوں یا میں قسطوں پہ لے رہا ہوں۔ جائز ہے، قیمت بڑھا کر بھی لیتے ہیں تو جائز ہے راجح قول کے مطابق، لیکن لیتے وقت طے ہو جانا چاہیے کہ میں نقد لے رہا ہوں کہ قسطوں میں لے رہا ہوں۔ لیکن ای ایم آئی جو ہمارے سماج میں ہے یہ جائز نہیں ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ یہ ای ایم آئی سود پر مبنی ای ایم آئی ہے۔ اس کا سب سے آسان مسئلہ سمجھنے کے لیے دیکھ لیجئے، میری معلومات کی حد تک ہندوستان میں اکا دکا چھوٹے کاروباریوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو مارکیٹ میں جو چلن ہے اس کو، میری معلومات کی حد تک کوئی ایسی ای ایم آئی نہیں ہے جو صرف دو لوگوں کے دو فریق کے درمیان طے ہوتی ہو، بیچنے والا اور خریدنے والے کے درمیان طے ہوتی ہو۔ ہمیشہ تھرڈ پرسن اس میں انوالو ہوتا ہے، بینک ہوتا ہے یا کوئی فائنانسر انوالو ہوتا ہے۔ چاہے 0% ای ایم آئی کہا جائے، آپ کو 0% ای ایم آئی کہا جائے، آپ یہ بات جان لیجئے کہ جس میں تیسرا آدمی داخل ہوتا ہے وہ خالص سودی معاملہ ہے۔ میں بہت آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ جو تیسرا آدمی آ رہا، بھائی چیز آپ کی لے رہا ہوں میں، بیچ میں آنے والا 0% پر آ رہا ہے، بیوقوف ہے یا چیریٹی کر رہا ہے، اپنے کروڑوں کا پیسہ لے کر آپ کے بیچ میں کیوں آ رہا ہے؟ بغیر فائدے کے آئے گا وہ؟ سیدھی بات سمجھیے، ہندوستان میں اس وقت میں جتنی جانتا ہوں جتنی بھی ای ایم آئی ہیں، اور اس کا کانسیپٹ میں سمجھا رہا ہوں، دو لوگوں کے بجائے تیسرے آدمی کا انوالومنٹ درمیان میں ہو جانا، گرچہ وہ موجود نہ رہے۔ جیسے آپ دکان میں موبائل خریدنے گئے، میں نے دکان دے دیا، آپ سے بینک کے پیپروں پہ دستخط لے لیا، بینک ہے وہاں، تو یہ جو ای ایم آئی ہندوستان میں رائج ہے خالص سودی ای ایم آئی ہے۔ اس لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی بھی سطح پہ گھر کی خواتین گھر کے ساز و سامان ای ایم آئی پہ خریدتے ہیں، لوگ سواری ای ایم آئی پہ خریدتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ای ایم آئی پہ خریدتے ہیں، جائز نہیں ہے، اسلامی شریعت کے نظر میں حرام ہے۔ جس طرح بڑی کمپنیاں اپنے ملازمین کو علاج وغیرہ کے لیے انشورنس کارڈ دیتی ہیں، اسی طرح سرکاری یا غیر سرکاری ہیلتھ انشورنس کروانا کیسا؟ دیکھیے، بنیادی طور پر اسلامی شریعت کی نظر میں انشورنس کروانا جائز نہیں ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیے، انشورنس کروانا جائز نہیں ہے۔ البتہ ہمارے اپنے ملک کے اندر فقہ اکیڈمی کی طرف سے ایک خاص صورت بتائی گئی ہے کہ ایسے اگر کہیں کاروباری ہے جو مارکیٹ میں ہے اور فسادات میں مسلمانوں کے کاروبار کو نشانے پہ رکھ کے مارکیٹ جلائی جاتی، ایسی جگہ پہ رہنے والا کاروباری صرف اپنے کاروبار کی حفاظت کے لیے اگر ای ایم آئی کراتا ہے تو یہ جدید دور کے مسئلے کے طور پر بعض اہل علم نے فقہ اکیڈمی کی طرف سے اس میں چھوٹ دی۔ اس کے علاوہ کسی بھی قسم کا ہیلتھ انشورنس یا پھر یہ کہ لائف انشورنس یا آپ کا بزنس انشورنس، کوئی بھی انشورنس جائز نہیں ہے۔ البتہ گاڑیاں جو ہم اور آپ چلاتے ہیں اس میں چونکہ بغیر انشورنس کے آپ گاڑی چلا ہی نہیں سکتے، اس میں تھرڈ پارٹی انشورنس جو ہوتا ہے وہ جائز ہے۔ ایسے ہی بہت ساری کمپنیوں میں حکومت کی طرف سے پابندی ہے کہ آپ امپلائی کا انشورنس لازمی طور پہ کروائیں، اس کے بغیر آپ کمپنی نہیں چلا سکتے۔ اگر آپ ایسی کسی جگہ پہ کام کر رہے ہیں، آپ کی مرضی کے بغیر کمپنی حکومت کے قانون کو فالو کرتے ہوئے انشورنس کروا دیتی ہے، کہیں بھی آپ انشورنس میں اگر ایسے غیر اختیاری طور پر آپ کی مرضی سے نہیں داخل ہوتے ہیں تو پھر یاد رکھیے گا، ایک ہوتا ہے جو آپ پریمیم بھرتا جاتے ہیں، اپنا پریمیم ہر مہینے جو بھرتے جاتے ہیں آپ، انشورنس کی جو قسط ہے وہ بھرتے جاتے ہیں، اور دوسری ہوتی ہے اس کی پالیسی۔ ماہانہ آپ 2000-2500 بھر رہے ہیں، 5 لاکھ کی آپ کی پالیسی، اگر کبھی اس سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت پیش آئے، جو پیسہ آپ نے یا آپ کی طرف سے کمپنی نے بھرا ہے اس کا حساب رکھ کر اس کی لمٹ میں فائدہ اٹھاتے ہیں تو جائز ہے، لیکن پالیسی سے پورا فائدہ اٹھانا یا اپنے بھرے ہوئے پیسے سے بڑھ کر فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں۔